السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مہاراشٹر کے سابق چیف منسٹر اشوک چوہان کو ایک بڑی راحت پہنچاتے ہوئے ممبئی ہائی کورٹ نے آدرش ہاؤسنگ اسکیم میں کانگریس کے ریاستی صدر کے خلاف استغاثہ کی کارروائی کے لیے گورنر CH ودیا ساگر راؤ کی طرف سے CBI کو 2016 میں دی گئی اجازت کو کالعدم کر دیا۔ جسٹس رنجیت موریہ اور جسٹس سادھنا جادھو پر مشتمل بینچ نے کہا کہ گورنر کی طرف سے دی گئی اجازت جائز و ناقابل استقرار نہیں ہو سکتی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر و رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق امریکی اعلان کے خلاف قرارداد کی اکثریت سے منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان تمام ممالک کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کیا ہے جنہوں نے امریکہ کے خلاف صف آرا ہو کر امریکی صدر کے تانا شاہی پر مبنی فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور ترکی سمیت ان ممالک کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا جنہوں نے جنرل اسمبلی میں یہ قرارداد دلائی، اور کہا کہ بھارت سمیت ان تمام 128 ممالک نے انسانیت اور جمہوریت پر لوگوں کا یقین اور مضبوط کیا ہے، جنہوں نے اس نازک موڑ پر امریکی فیصلے کے خلاف ووٹ ڈال کر مظلوم اور محکوم فلسطینیوں کا ساتھ دیا۔ گجرات میں BJP لیجسلیٹر پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے وجے روپانی کو برقرار رکھا گیا ہے اور دوسری میعاد کے لیے ریاست کے چیف منسٹر ہوں گے۔ مرکزی وزیر ارون جیٹلی نے یہ بات کہی۔ ڈپٹی چیف منسٹر نتن پٹیل بدستور نائب رہیں گے، جبکہ جیٹلی نے لیجسلیٹر پارٹی کا ڈپٹی لیڈر منتخب کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اتر پردیش اسمبلی میں آج ایک مسودہ قانون کو منظوری دی ہے جس کے تحت غیر قانونی اور زہریلی شراب فروخت کرنے میں ملوث افراد کو سزائے موت یا عمر قید دی جا سکتی ہے۔ UP نشہ بندی ترمیمی بل 2017 وزیر پارلیمانی امور سریش کھنہ نے اعلان میں پیش کیا تھا۔ اس سلسلے میں حکومت نے سپٹمبر میں آرڈیننس جاری کیا تھا۔ بل کو ندائی ووٹ سے منظوری دے دی گئی ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ اگر زہریلی شراب کے استعمال سے کسی کی موت واقع ہو جائے تو سزائے موت یا عمر قید کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے، تاہم یہ جرمانہ 5 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کرناٹک سدھارامیا نے نظم و ضبط کے محاذ پر اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سدھارامیا نے کہا کہ ملک میں کوئی اور مقام ایسا نہیں جہاں نظم و ضبط کی صورتحال اس قدر زیادہ بگڑی ہوئی ہے جیسی کہ UP اور بہار میں ہے۔ اتر پردیش میں قانون نام کی چیز نہیں ہے۔ چیف منسٹر کرناٹک نے میسور کے 18ویں صدی کے بادشاہ ٹیپو سلطان کا حکومت کرناٹک کی جانب سے احترام کرنے پر ہندوستان کی عظیم ثقافت کی توہین کا کانگریس پر الزام لگانے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ مدینہ منورہ میں قرآن مجید کے نادر نسخے کی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس نمائش میں کنگ فہد کمپلیکس برائے ارتباط قرآن مقدس جنرل پریزیڈنسی برائے حرمین شریفین امور اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کنگ عبدالعزیز فاؤنڈیشن برائے تحقیق و آثار قدیمہ، کنگ عبدالعزیز جنرل لائبریری مدینہ منورہ، کنگ سعود یونیورسٹی اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی نے حصہ لیا ہے۔ اس کے مقاصد میں قرآن تعلیمات کو فروغ دینا، قرآن کی تاریخ کے فہم کو عام کرنا، قرآن مجید کے تقدس و عظمت کو اجاگر کرنا، قرآن کی نشر و اشاعت میں استعمال ہونے والی خصوصی ٹیکنالوجی کو نمایاں کرنا اور قرآن مقدس کے تئیں مملکت سعودی عرب کی خدمات و کوششوں کا مظاہرہ کرنا شامل ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں القدس مسودے کو بھاری اکثریت سے منظوری ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ صدر نے کہا کہ 9 ووٹوں کے مقابل 128 ووٹوں کے ساتھ اس مسودے کی منظوری کا ہم ممنونیت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اردغان نے ٹویٹ کیا کہ ہم ٹرمپ انتظامیہ سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی موقف کو واضح مظاہرہ ہونے کے بعد اس غلط فیصلے سے فوری طور پر پیچھے قدم ہٹانے کی توقع رکھتے ہیں۔ امریکی کانگریس کے ارکان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قطر کی دہشت گردی کی مالی معاونت کے معاملے سے سنجیدگی سے نمٹے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق کانگریس کے ارکان کا کہنا ہے کہ قطر اور امریکی وزراء خارجہ کے درمیان حال ہی میں طے پائے سمجھوتے میں شفافیت کا فقدان ہے، اسے منظر عام پر لایا جانا چاہیے۔ خیال رہے کہ قطر اور امریکہ کے درمیان طے پائے سمجھوتے کے 6 ماہ کے بعد کانگریس نے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کو راز میں رکھا ہوا ہے۔ لیبیا کے سابق صدر مرحوم معمر قذافی کے فرزند سیف الاسلام آئندہ سال انتخابی میدان میں اترنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ سیف الاسلام کے حامیوں نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ آئندہ سال منعقد شدہ صدارتی انتخابات لڑیں، جس کے لیے لیبیا میں ان کے حامیوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مسجد اقصی کے صحن میں نماز جمعہ کے بعد فرزندان توحید، فلسطینی پرچم اور صدر ترکی رجب طیب اردغان کی تصویریں تھامے ایک احتجاج کی شکل میں نکلے۔ ہزاروں فرزندان توحید فلسطینی موجود تھے۔
ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ اور بالخصوص گریٹر حیدرآباد کے حدود میں TRS کا موقف مستحکم ہے۔ جس طرح گریٹر حیدرآباد کے انتخابات میں پارٹی نے 100 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، اسی طرح اسمبلی کی 2/3 نشستوں پر TRS کو کامیابی حاصل ہوگی۔ محمود علی نے کہا کہ عوام TRS حکومت کی کارکردگی اور فلاحی اقدامات سے متاثر ہے، لہٰذا 2019 کے انتخابات میں پارٹی کی شاندار کامیابی یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے موقف کا جائزہ لینے کے لیے وقتاً فوقتاً سروے منعقد کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے حال ہی میں پارٹی اجلاس میں سروے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ تلنگانہ میں پارٹی مستحکم ہے اور 2019 میں دوبارہ کامیابی کی راہ میں کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ محکمہ جنگلات نے شہر حیدرآباد کے 193 جنگلاتی بلاکس میں 17 کروڑ 42 لاکھ روپے خرچ کرتے ہوئے 16 اربن پارکس کو ترقی دی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR نے ہریتا ہرم پروگرام کے تحت شہری و مضافاتی علاقوں میں موجود جنگلاتی بلاکس کا تحفظ کرتے ہوئے انہیں شہری پارکس میں تبدیل کرنے کی محکمہ جنگلات کو ہدایت دی تاکہ بڑھتی ہوئی آلودگی پر قابو پایا جا سکے اور جنگلات کو ترقی دینے میں کامیابی حاصل ہو سکے اور شہریوں کو پارکس بھی دستیاب ہو سکے۔ عیدگاہ گٹلہ بیگم پیٹ کی اراضی کے تحفظ اور غیر مجاز تعمیرات کو روکنے کے لیے صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے آج جوائنٹ کلکٹر رنگا ریڈی کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں جوائنٹ کلکٹر رنگا ریڈی کو بتایا کہ عیدگاہ گٹلہ بیگم پیٹ کی 90 ایکڑ اوقافی اراضی کے تحفظ کے لیے عدالت کے احکامات کی روشنی میں جلد ہی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غیر مجاز قابضین چاہتے ہیں کہ عارضی پارکنگ شیڈ کی تعمیر کے ذریعے اپنے قبضے کو مستحکم کریں۔ انہوں نے بتایا کہ وقف بورڈ کے پاس قابضین کی جانب سے جو دعوے داری پیش کی گئی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جوائنٹ کلکٹر رنگا ریڈی سے درخواست کی گئی کہ وہ ریونیو حکام کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے عارضی شیڈز کے انہدام کو یقینی بنائے اور مکمل اراضی وقف بورڈ کے قبضے میں دی جائے۔ حج 2018 کے لیے تلنگانہ حج کمیٹی کو درخواستوں کے ادخال کے آخری دن آج شام تک جملہ 16,898 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں 70 سال اور اس سے زائد عمر کے محفوظ زمرے کے تحت 492 درخواستیں شامل ہیں۔ اسپیشل آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی پروفیسر ایس شکر نے بتایا کہ درخواستوں کے ادخال کے لیے تاریخ میں مزید کوئی توسیع نہیں کی جائے گی اور اضلاع میں داخل کی گئی درخواستوں کا شمار کرتے ہوئے حقیقی تعداد کا اعلان کیا جائے گا۔ ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب زاہد علی خان نے کہا کہ ملک کے موجودہ سیاسی حالات کے متعلق بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر اور ڈاکٹر شیام سندر جیسی شخصیتوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے پسماندہ طبقات کا ایک عظیم پلیٹ فارم تیار کیا تھا جس کو ریزہ ریزہ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ پچھڑے اور اقلیتی طبقات اگر متحد ہو جاتے ہیں تو پھر سارے ملک میں ایک نیا سیاسی انقلاب برپا ہو جائے گا اور اس کے لیے نہ صرف مسلمانوں بلکہ دلتوں میں بھی شعور بیداری مہم کی ضرورت ہے۔ جمعے کی شب ادارے سیاست کے گولڈن جوبلی ہال میں بھیم سینا کے زیر اہتمام سید مسعود کی ڈاکٹر شیام سندر کی زندگی پر لکھی کتاب کی رسم اجرائی تقریب سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے جناب زاہد علی خان نے مزید کہا کہ تقسیم کرو اور اقتدار جماؤ کی پالیسی فرقہ پرست طاقتوں نے اپنائی ہوئی ہے، جس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دلتوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرنے میں بھی انہیں کامیابی حاصل ہے۔ پدم شری نارا روی کمار کے ہاتھ کتاب کی رسم اجرائی عمل میں آئی۔ مبینہ عاشق کی جانب سے انتہائی درندگی کے ساتھ پیٹرول چھڑک کر آگ لگائے جانے سے جھلس جانے والی معشوقہ سندھیا رانی دوران علاج کل رات دیر گئے فوت ہو گئی۔ اسے کل کارتک نامی مبینہ عاشق نے لالا گڑا علاقے میں سرعام پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ سندھیا اس میں 84% جھلس گئی تھی۔ معشوقہ کو برسرعام پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے والے درندہ صفت عاشق کو نارتھ زون پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے کل رات دیر گئے 30 سالہ کارتک کو حراست میں لینے کے بعد اس کے خلاف قتل، دست درازی اور SC/ST ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ شادی سے انکار پر برہم عاشق نے اپنی معشوقہ کے ساتھ اس درندگی کا ارتکاب کیا۔ کارتک سندھیا پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔